حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت کی ایسی وہ کون سی نمایاں خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے معاصر جید علماء کرام، شیوخ الحدیث، مفسرین قرآن، بلکہ جدید علوم کے ماہرین بھی آپ کی خانقاہ میں اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے؟ انہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان میں سے چند ایک نام جیسا کہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب، حضرت مولانا عبد الکریم اللڑوی، حضرت مولانا فضل الہی مفسر قرآن، حضرت مولانا نبی بخش حلوائی، حضرت مولانا حافظ ظفر علی پسروری، حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی، حضرت مولانا محمد شریف کوٹلوی میرا خیال ہے کہ یہ سیالکوٹ کا ایک قصبہ ہے، کوٹلی لوہارا، ان سے منسوب ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا عبد الحکیم قریشی، جنرل ریٹائرڈ محمد حسین انصاری۔ خیر یہاں پر تو ایک طویل فہرست ہے، وقت کے پیش نظر وہ سارا بیان کرنا مشکل ہے، تو آپ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں کہ جن کی وجہ سے یہ علماء کرام حضور شاہ لسانی علیہ رحمہ کی طرف مائل ہوئے۔ جو آپ نے اسماء گرامی ابھی لیے ہیں، ان میں سے دو تین ایسے حضرات ہیں ان کی نسبت ہمارے دادا جان حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ہے، چونکہ انہوں نے حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ کا زمانہ نہیں پایا۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ ان لوگوں کو کیا چیز نظر آتی تھی، اور یہ وہی ایک کامن چیز ہے جو تمام صوفیاء کرام رحمہم اللہ میں قریباً پائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک تو استغنا ہے، سب سے بنیادی چیز کہ آپ جب مخلوق کے وسائل اور ان کی حیثیت پر توجہ نہیں دیتے، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ایک جو دینی جذبہ ہے اس کے تحت لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس تعلق میں برکت اور اس میں خیر رکھ دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر استغنا بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کسی کے عہدے سے، کسی کی شخصیت سے، اس کی ذاتی حیثیت سے، اس کی مالی حیثیت سے، کسی چیز سے بھی آپ متاثر نہیں ہوتے تھے، اسی سبب سے لوگ آپ سے متاثر ہوتے۔ اور دوسری بات طبیعت میں سادگی، یعنی یہ بھی استغنا کی ہی ایک قسم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دو چار بندے جس کو دیکھنا شروع ہو جائیں، جس کو سننا شروع ہو جائیں، جس سے ہنس کے دو چار لوگ مل لیں، تو وہ فوراً اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنی حیثیت ظاہر کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان بزرگان دین کو لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا تاثر نہیں دیا کہ ہم سارا کچھ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو صاف صاف یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اس کی مہربانی ہے، ہم تو صرف اس کے آگے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے آگے اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو بزرگان دین رحمہم اللہ میں پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی جو ان کی حیثیت ہے، ان کے وسائل ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جس کے ساتھ بھی جو تعلق رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور نہ ہی ان کو اس بات سے کوئی سروکار ہے کہ کوئی بندہ کیا کام کر رہا ہے، یعنی حلال اور حرام کا فرق تو وہ رکھتے ہیں، لیکن اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی مال مویشی ہیں، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کون کتنی زمینوں کا مالک ہے۔ آج تو ہمارے بدقسمتی سے خانقاہوں پر ایسے لوگ براجمان ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں کہ جو کو بندہ جاتا ہے تو پہلے اس کے وسائل اور اس کے لباس اور اس کی گاڑیاں اور اس کے باقی معاملات اور اس کے ایسٹس کا حساب لگاتے ہیں کہ بندہ ہمارے کام آنے والا ہے کہ نہیں۔ ان تصوف کے جو اصل بانیان ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے فضل سے بڑا بنایا ہے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ وہ ان تمام چیزوں سے مستغنی رہتے تھے۔